السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ محترم جناب صدر اجلاس مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، محترم علماء کرام، اس علاقے کے جماعت اہل حدیث کے ذمہ داروں، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، موضوع خطابت جیسا کہ آپ کے سامنے واضح کیا گیا کہ اللہ رب العالمین پر توکل اور موجودہ دور کا مسلمان، یہ توکل کیا چیز ہے، توکل کس چیز کو کہا جاتا ہے، توکل کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اور ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اور مسلمانوں کے یہاں جہاں ہر علاقے میں اور ہر خطے میں مسلمانوں کا بظاہر دعوتی عمل آگے بڑھتا نظر آتا ہے، مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، لوگ جماعت میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمان اور بالخصوص ہماری جماعت کے بنیادی عقائد اور جماعت کی بنیادوں سے مکمل طریقے سے عاری ہیں، اس سے واقف نہیں ہیں۔ موجودہ دور میں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے، ایسا خطہ تیار کیا جائے، ایسا ایک ایڈیم تیار کیا جائے جس پر چل کر مسلمان حقیقی مسلمان بن سکے۔ مسلمان صرف یہ نہ کہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان صرف یہ نہ کہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے، مسلمان صرف یہ دعویٰ نہ کرے کہ وہ تلاوت کلام پاک کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، وہ نام سے عبداللہ عبد الرحمن ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کے ایمان کو کہیں دیمک چاٹتی ہے، اس کا ایمان کہیں کھوکھلا نظر آتا ہے، اس کا لائحہ عمل بالکل بیکار اور غیر دستوری نظر آتا ہے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور بالخصوص اس جماعت کی ذمہ داری ہے جو جماعت توحید اور اتباع رسول کی بنیاد پر، قرآن مجید اور سنت رسول کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے، جس کا دستور، جس کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ کہہ دیا وہ اس کا دین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ اس کا دین ہے، اور اس قرآن و سنت کو وہ سلف صالحین اور بالخصوص صحابہ کرام کے منہج پر سمجھتے ہیں۔ ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کو کیا سوچنا چاہیے، کس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے، یہ آج کے دور میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز پر ہمیں جماؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں اگر مثال دی جائے تو مسلمان دو دھڑوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ پر توکل کرتے ہیں، ان کو اولاد کی ضرورت ہے، وہ اجمیر جاتے ہیں، ان کو مصیبتیں دور کرنی ہیں، غیر اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کو مصیبتیں دور کرنی ہیں، غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو مصیبتیں دور کرنی ہیں، غیر اللہ کے نام کی تعویذ لٹکاتے ہیں، ان کو مصیبتیں دور کرنی ہیں، تلاوت کلام پاک کے بجائے دوسری ایسی کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کے علماء نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ قرآن مجید کی مشکل زبان ہمارے بس کی بات نہیں ہے، حدیث رسول کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہذا فلاں کتابوں پر اعتماد کیا جائے۔ یہ ہمارے دور کا المیہ ہے، ہمارے مسلمانوں کا المیہ ہے۔ ایک جانب مسلمان غیر اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شخصیت اس کی زندگی میں نہیں ہوتی، دوسری جانب وہ مسلمان جو توحید اور اتباع رسول کا پیروکار ہے، جو توحید کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث کہتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے۔
بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس معاملہ یہ ہے کہ وہ توکل کو اپنی خوش فہمی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے توحید کا اعلان کر دیا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتباع رسول کی دعوے داری کر لی تو جنت میں پہنچنے کے لیے، جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے یہ چیز ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ دو دھڑے ہیں جو مسلمانوں کے دھڑے ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں دھڑے قرآن و سنت کی حقیقی روح سے دور نظر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن موجودہ دور میں اکثریت ایسی ہی نظر آتی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر توکل کریں، اس پر اعتماد کریں، اس پر بھروسہ کریں، تمام کے تمام معاملات پر اللہ رب العالمین کی جانب لوٹائے جائیں، تمام کی تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین پر اعتماد کیا جائے، لیکن ساتھ ہی مسلمان اپنے قلب و روح کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنی توحید کو، اپنے اتباع رسول کو، اپنے منہج کو، اپنے طریقہ کار کو، اپنی زندگی گزارنے کی طرز زندگی کو وہ قرآن و سنت کے مطابق ڈھالے، وہ چلے تو سیرت رسول کے مطابق چلے، وہ بیٹھے تو سیرت رسول کے مطابق بیٹھے، وہ کچھ کھائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے ہو، وہ بچوں کی تربیت کرے تو تربیت میں اسلامی روح پائی جائے، وہ نئی نسل کو دنیا کی جوہر سے، دنیا کی تاریکی سے نکالے اور اسلام کی روشن راہ پر لا کر کھڑا کرے۔ تو ایسی صورت میں اس کا طریقہ عمل اور اس کا طرز زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ انسان اپنے بچوں کا نام تو عبداللہ عبد الرحمن رکھ دے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم صحیح بخاری کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم توحید کو ادا کرتے ہیں، اتباع رسول پر چلتے ہیں، لیکن ہمارے نمازیں چھوٹتی رہیں، ہم مسجدوں کا رخ نہ کریں، ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ہم علماء کا احترام نہ کریں، اور اس بے نمازی اور ترک صلاۃ کی صفت کے باوجود ہم دوسروں کی تکفیر کرتے پھریں، ان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، ان کی مسجدیں ناپاک ہیں، ان کی مسجدیں ضرار ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر اس بات کو قسم کھا کر کے کہا جائے تو یہ قسم ٹوٹے گی نہیں کہ آج جماعت اہل حدیث اپنے دستور سے، اپنے لاہے عمل سے، اپنے ضابطے سے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے اس پر چلنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اتنی دور نکلتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے بے نمازی ہیں، ہماری اولاد بے نمازی ہے، ہمارے گھروں میں قرآن مجید جزدانوں میں رکھا جاتا ہے لیکن تلاوت نہیں کی جاتی، ہماری تجارت میں دھوکہ دھڑی ہوتی ہے، ہمارے گفتگو میں کس بیانی ہوتی ہے، ہم لین دین کرتے ہیں تو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم چلتے ہیں تو غیر اسلامی طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہمارا لباس غیر اسلامی، ہمارا چہرہ مورا غیر اسلامی، ہمارا چلنا پھرنا غیر اسلامی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیر اسلامی، ہم ساری کی ساری چیزوں میں غیر اسلامی چیزوں کو اختیار کریں اور اس کے باوجود یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے علاوہ سب کافر ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں۔ تو ایسی جنت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نہیں رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو حقیقی معنی میں قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ کے سامنے جو حقائق ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حقائق چند نکات پر مشتمل ہیں، وقت متعین ہے اور محدود ہے، اس متعین اور محدود وقت میں موضوع کی تکمیل کر پانا یا موضوع کا حق ادا کر پانا میرے لیے مشکل ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ موجودہ حالات میں جس انداز سے مسلمان جتنا بے چین نظر آتا ہے، جتنا بیتاب نظر آتا ہے، جتنا آپے سے باہر نظر آتا ہے، ایک نوجوان اٹھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر مسجدوں کو گرانے کی سیاست نہیں چلنے دی جائے گی۔ ایک نوجوان اٹھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انتخابات میں غنڈہ گردی کر کے ہم اپنی پارٹیوں کو آگے بڑھائیں گے۔ جب اس نوجوان کو دیکھا جائے تو وہ بے نمازی ہے، اس نوجوان کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کی تلاوت اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ وہ نوجوان جو جذبات لے کر کے اٹھا ہے، وہ نوجوان جو شدت پسند بنتا چلا جا رہا ہے، اس نوجوان کے اندر
اسلامی روح ہوتی تو یہ جذباتیت نہیں ہوتی. اسلامی روح ہوتی تو اپنی اصلاح کرتا، اپنے خاندان کی اصلاح کرتا، اپنے والدین کی اصلاح کرتا، اپنی آل اولاد کی اصلاح کرتا، اپنے متعلقین اور دوست و احباب کی اصلاح کرتا. لیکن یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ دوسروں پر فتویٰ داغیں، دوسروں کے بارے میں جذباتی فیصلے کریں، اور آپ کی زندگی دیکھی جائے تو 5 وقتہ نمازوں میں کوئی نماز ایسی نہیں جب آپ کے پیجامے میں یا آپ کے پینٹ میں پیشاب نہ لگا ہو. آپ مسجدوں میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہوتے. اور ابھی مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کہیں قضیہ تھا، کوئی اختلاف تھا، کوئی انتشار تھا، لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر جمع ہو کر کے آپس میں صلح کرنے کی کوشش کی جائے. صلح کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد جمع ہو گئی کہ کنٹرول کر پانا مشکل تھا. ایک حکیمانہ فیصلہ کیا گیا. کسی عالم دین نے کہا کہ جگہ تنگ ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھتے ہیں. مسجد کا نام سن کر 75% اہل حدیث اپنے آپ کو ناپاک پا کر کے مجلس سے برخاست ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہمارے احوال ہیں، یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہماری حالت ہے جس کو دیکھ کر کے یہ جہود بھی اور شیطان بھی شرماتے ہیں. تو توکل یعنی اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، اللہ رب العالمین کی جانب تمام کی تمام چیزوں کو پھیر دینا. یہ کیا چیز ہے؟ اس سلسلے میں آپ لغویوں کے یہاں جائیں، جو اہل لغت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کا علم رکھے تو ایسی صورت میں علم رکھنے کے بعد اس بات کو جان لے کہ اللہ رب العالمین اس کے تمام امور کا ذمہ دار ہے. وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ اس کو جینے کا مرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، وہی اس کو زندگی دیتا ہے، وہی اس کو روزی روٹی دیتا ہے. جب انسان علم رکھے تو اللہ رب العالمین پر یہ اعتماد حاصل کر لے، لہٰذا وہ صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، اسی پر اعتماد کرے. یہ توکل کا ایک معنی اور مفہوم ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ناموں میں ایک نام وکیل ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے عبد الوکیل، یعنی وکیل کا بندہ. یہ توکل سے ماخوذ ہے. وکیل وہ ذات گرامی، وہ ذات اقدس جس کے اوپر انسان توکل اور بھروسہ کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام متوکل ہے، جس کے اوپر اعتماد کیا جائے، جس کی جانب کاموں کو پھیرا جائے، جس کے اوپر بھروسہ کیا جائے. یہ متوکل ہے جو اللہ رب العالمین ہے. اسی طرح سے علماء کرام نے اصطلاحی تعریف یعنی اس کی شرعی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ توکل اس بات کا نام ہے کہ انسان اپنے دل کی گہرائی سے سچائی کے ساتھ اللہ رب العالمین پر دل کی گہرائی کے ساتھ اعتماد کرے اور یہ توکل رکھے، یہ بھروسہ رکھے کہ ساری کی ساری آسانیاں صرف اللہ رب العالمین دینے والا ہے، وہی مہیا کرنے والا ہے، اور ساری کی ساری مشکلات کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی مشکل کو دور کر سکتا ہے، نہ کوئی آسانی پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی ہم کو روزی روٹی دے سکتا ہے، نہ کوئی ہماری مشکلات دور کر سکتا ہے. نہ کسی تعویذ گننے میں اس بات کی طاقت ہے کہ ہماری بیماریوں کو دور کرے. کسی ولی اور مرشد میں، کسی پیر میں اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے ذریعے سے ہمارے گھروں میں اولاد پیدا ہونے کے حکم جاری کر دے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہیں. وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی محیی ہے، اور وہی لوگوں کو پیدا کرنے والا اور لوگوں کو موت دینے والا، روزی روٹی دینے والا، تمام کی تمام تدابیر کرنے والا، دنیا کا نظام چلانے والا. بارش کب ہوگی، انسان کو شفایابی کب ملے گی، کب صحت سالی پڑے گی، کب ممالک کے حالات تبدیل ہوں گے، کب کون سا انسانوں پر مسلط کر کے کوئی ظالم انسانوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان پر مسلط کر دیا جائے گا. یہ ساری کی ساری تدابیر صرف اللہ رب العالمین کی تدابیر ہیں، ان میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے. اس وجہ سے اگر ہم کو اپنے اوپر سے مشکلات کو دور کرنا ہے، مصائب کے پہاڑ کو دور کرنا ہے، مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کو راضی کیا جائے،
اس کو خوش کیا جائے، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا جائے، اللہ رب العالمین پر اعتماد کیا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے، اس پر توکل کیا جائے۔ جب اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے گا، بھروسہ کیا جائے گا، اللہ رب العالمین پر اعتماد کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے فرما دیا کہ مجھ پر توکل کرنے والوں پر میں اعتماد کرتا ہوں، ان کی نصرت کرتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اسی سلسلے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور روایت ہے۔ اس روایت میں جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس روایت میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری پر ایک خچر تھا معمولی سا، اور کبھی یہودیوں نے اس خچر کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تمہارے نبی کا خچر جہاں سے گزرتا ہے مجھ کو بدبو اٹھتی ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، فرمایا کہ اگر میرے نبی کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالی گئی، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کے بارے میں کوئی غلط تصور پیدا کیا گیا، تو یا تو میری تلوار ہوگی یا تیری گردن ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کرنے کا اور تحمل سے کام لینے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ یہ دین اسلام نہیں سکھاتا کہ مذاق اڑانے والوں کو ہم نیست و نابود کر دیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو دین اسلام کے حقائق بتانے کی ضرورت ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری کے پیچھے بیٹھے تھے۔ دیکھیے کتنا اچھا معاشرہ ہے، کتنا اچھا منظر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جن کو شفاعت عظمی عطا کی گئی، جن کو کوثر عنایت کیا گیا، جن کو تمام کے تمام انبیاء کا ولی بنایا گیا، ان کا سردار بنایا گیا، جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنا آخری معجزہ کتابی شکل میں جو نازل کیا، وہ قرآن مجید کی شکل میں نازل کر کے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو چیلنج بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا متواضع بنایا تھا، اتنا سادہ سوادہ بنایا تھا کہ آپ اپنے پیچھے اپنے شاگردوں کو بٹھایا کرتے تھے۔ معاذ بن جبل بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا معاذ، اے میرے پیارے بیٹے، اے چھوٹے سے صحابی رسول، اے مسلمانوں کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی، کیا تم کو پتا ہے اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین پر بندوں کے حقوق کیا ہیں اور بندوں پر اللہ رب العالمین کے حقوق کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے جانتے رہے ہوں، لیکن فرمایا اللہ و رسولہ اعلم۔ تواضع کا، علم کو حاصل کرنے کا جو جذبہ تھا، جو تڑپ تھی، اس تڑپ کے نتیجے میں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیں۔ آج کے دور میں ہمارے نوجوان کو دین کے نام پر دال کا شوشہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے تو مفتی وقت بن جاتا ہے، اس سے کوئی سوال کیا جائے تو عیب سمجھتا ہے کہ اس سوال کا جواب نہ دیا جائے۔ آج کے دور میں ہر انسان نے علامہ گوگل کو اپنی جیب میں رکھ کر کے اپنے موبائل کے ذریعے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مفتی اور سب سے بڑا علامہ تصور کر لیا ہے۔ معاف فرمائیں گے، دین کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام خاموشی اختیار کرتے تھے، صحابہ اکرام تواضع اختیار کرتے تھے، صحابہ اکرام انکساری اختیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ فَإِنَّ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے بندوں پر جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبُوهُ، اور اللہ رب العالمین پر بندوں کے حق یہ ہیں کہ اگر بندے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو ان کو وہ عذاب نہ دے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سامنے دین اسلام کا مکمل عقیدہ پیش کر دیا گیا، دین اسلام کی ایسی بنیاد پیش کر دی گئی جو بنیاد یقیناً آج کے دور میں
जमाअत अहले हदीस के पास मौजूद है। वो जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक क्या हैं, वो जानते हैं कि बंदों के हुकूक क्या हैं, लेकिन आगे आने वाला टुकड़ा हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। फरमाया मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफला उबश्शिरुन नास, कि क्या मैं इस बात की खुशखबरी लोगों को न दे दूं, लोगों को न बता दूं कि इन दो बातों पर अमल पैरा होने के नतीजे में लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से महफूज हो जाएंगे, जन्नत के मुस्तहिक करार पाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुबश्शिरुहुम फयत्तकिलू, सुन लो मेरे प्यारे बेटे, उनको इस बात की खुशखबरी न देना, इस बात के बारे में न बताना, वरना इसी पर तवक्कुल करके, इसी पर एतमाद करके और मजीद वजाहत की जाए तो आज के दौर के जमाअत अहले हदीस के नुमाइंदों की तरह से इसी पर एतमाद करके नमाजें भी छोड़ेंगे, ज़कात भी छोड़ेंगे, रोजा भी छोड़ेंगे, झूठ भी बोलेंगे, शराब भी पिएंगे, गलत अंदाज का लिबास भी पहनेंगे, गलत अंदाज का तामुल भी करेंगे, बीवी बच्चों पर जुल्म जौर करेंगे, लोगों के हुकूक की अदायगी नहीं करेंगे, बड़ों का एहतराम नहीं करेंगे, छोटों पर शफकत नहीं करेंगे, दीन इस्लाम की तमाम रवादारियों को और तमाम हुकूक को नजरअंदाज कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुबश्शिरुहुम फयत्तकिलू, उनको खुशखबरी न देना, वरना वो उसी पर भरोसा कर लेंगे, एतमाद कर लेंगे, उसी को दीन का मुकम्मल ज़ाब्ता और दीन की मुकम्मल हिदायत समझ लेंगे, जिसके नतीजे में वो लोग गुमराह हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सही मुस्लिम की दूसरी रिवायत के मुताबिक वफात से पहले इस खदशे से कि कहीं कितमान इल्म लाजिम ना आए, ये हदीस मेरे सीने में दफन ना हो जाए, उन्होंने लोगों से इस बात को जिक्र कर दिया और आज आपसे जिक्र किया जा रहा है। लेकिन एक ये हकीकत है कि जमाअत अहले हदीस बिलखुसूस और सारे के सारे मुसलमान बिलउमूम इस तवक्कुल और एतमाद पर जिंदगी गुजारते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानने वाले हैं, इस एतमाद पर जिंदगी गुजारते हैं कि वो अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करने वाले हैं, इस एतमाद पर जिंदगी गुजारते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के घरानों के अंदर पैदाइश पाई, वो मुस्लिम माशरे में रहते हैं, जुमे में या ईदैन में एक मरतबा मस्जिद में या ईदगाह में हाजिरी देते हैं, ये इनके मुसलमान होने के लिए काफ़ी है। माफ़ फरमाएंगे, ये मुसलमान होने के लिए काफ़ी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत के मुताबिक मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये खुशखबरी देने से मना फरमाया। इसी तरह से तवक्कुल के हुसूल के लिए और तवक्कुल के मौक़े हासिल करने के लिए कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे मौक़े का तज़किरा किया गया है। उनमें से चंद मौक़े मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, पहली चीज़ है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और नुसरत इलाही का तुम लोग तवक्को करते हो तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्दुलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद करोगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको गालिब कर देगा, और अगर तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन का मजाक उड़ाओगे, उसके बारे में अमल पैरा होने के बारे में तुम लोग हसास नहीं बनोगे, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे? क्या कोई कब्र वाला आकर मदद करेगा? कोई ताकत आकर के मदद करेगी? जो लोग खुद मोहताज हैं कि पानी तलब करें, जो खुद जानते हैं, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, या अय्युहन्नास वरिबा मसलन फस्तमिऊ लह, ए लोगो तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जाती है, उसको गौर से सुन लो। एक मक्खी अगर इन गैरुल्लाह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा पुकारे जाते हैं, अगर इनसे कोई चीज लेकर के भाग जाए तो ये मक्खी से वापस तलब नहीं कर सकते, ये मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। तो गैरुल्लाह की मिसाल, या गैरुल्लाह पर एतमाद करना, या गैरुल्लाह से मदद मांगना, या गैरुल्लाह से इस्तिआनत करना, गैरुल्लाह के आगे हाथ फैलाना, गैरुल्लाह से अपनी मुश्किल कुशाई करना, गैरुल्लाह के आगे जाकर उनके दरों पर खाने काबा को छोड़ करके सजदे करना,
اس کا طواف کرنا، ان پر چادریں چڑھانا، قبروں کو پختہ کرنا، قبروں کو بلند کرنا، قبروں کو اونچا کرنا، قبروں پر تعمیر کرنا، قبروں کے اوپر بیٹھ کر تلاوت کرنا، قبر والوں سے سوال کرنا، دعا کرنا، جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ لوگ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی مدد چاہتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو۔ یہ پہلا موقع تھا۔ اسی طرح سے دوسری چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا جب دشمنوں سے اعراض کرنا ہو، دشمنوں سے بچنا ہو، دشمنوں سے دوری اختیار کرنی ہو، دشمنوں کے حربوں سے بچنا ہو، ان کی سیاست سے، ان کے جوہر سے، ان کی سازشوں سے بچنا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ ان دشمنوں سے بچیں، ان سے دوری اختیار کریں اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین پر توکل کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی وہ ہے جس پر توکل اور اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز، تیسرا موقع جس کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا، جب لوگ آپ سے اعراض کریں، آپ سے دوری اختیار کریں، آپ سے دشمنی کریں، آپ سے دوری اختیار کر کے کنارہ کشی اختیار کر لیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ رب العالمین پر توکل اور اعتماد کرو، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، اللہ رب العالمین پر اعتماد کرو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ لوگ آپ سے اعراض کرتے ہیں، پیٹ پھیر کر کے بھاگتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارے تعاون کا محتاج نہیں ہوں۔ جب اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لیا جائے، اللہ رب العالمین پر اعتماد کر لیا جائے، تو انسانی مخلوقات یا دنیاوی طاقتوں سے انسان کو اللہ رب العالمین بیزار کر دیتا ہے۔ اسی کی جانب اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا۔ اسی طرح سے چوتھی چیز، جب آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین پر توکل کر کے اپنے ایمان میں زیادتی کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور یہ اللہ رب العالمین پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تلاوت کلام پاک انسان کے ایمان میں زیادتی پیدا کرتی ہے، یہ تلاوت انسان کے اندر اعتماد کو بڑھاتی ہے، یہ تلاوت انسان کو اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کے دور میں اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید سے ہمارے بعض فقہاء نے، بعض علماء نے، بعض مکاتب فکر نے عوام کو دور کرنے کے لیے دوسری کتابیں جن میں من گھڑت واقعات بھی ہیں، جن میں غلط انداز کی چیزیں بھی ہیں، ان کو اپنے ممبروں کی زیرت بنا دیا۔ قرآن مجید سے کنارہ کشی اختیار کر لی گئی۔ ان کتابوں کے ذریعے ایمان میں زیادتی نہیں ہونی ہے بلکہ دلوں پر زنگ لگنا ہے، دل مردہ ہونے ہیں۔ ان کے ذریعے سے انسان قرآن و سنت سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اللہ رب العالمین کی آیات کو سننے کے بعد اس پر اعتماد کو مزید بحال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز، جب اقوام کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، انتشار پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑے اور نزاع پیدا ہو جائیں، ایک انسان دوسرے انسان سے سلام نہیں کرنا چاہتا، ایک انسان دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، اور بدقسمتی سے یہ ہماری جماعت کا مقدر ہے۔ اللہ رب العالمین سارے کے سارے لوگوں کو ایسے موقع سے اپنے اوپر اعتماد پیدا کر کے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے اور توکل کی صفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے موقع سے بھی اللہ رب العالمین نے توکل کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے۔ جب یہ لوگ آپ سے اپنے بازو کو نرم کریں اور اس کو پھیلا دیں اور صلح صفائی کی بات کرنا چاہیں، تو ایسی صورت میں اللہ پر اعتماد کر کے ان لوگوں کو نظر انداز کیا جائے، آپس میں بیٹھ کر کے صلح صفائی کی جائے،
آپس میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ کے اخلاص کے لیے، دین اسلام کی غیرت کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے، قرآن و سنت کے منہج کی ترویج کے لیے، مسلک سلف کی ترویج کے لیے اپنی انانیت کو چھوڑ کر کے، ایک دوسرے پر اعتماد کر کے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے، اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ کے حوالے سے ایک دوسرے کو دین سے قریب لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ توکل ہی کا ایک دوسرا موقع یہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ۔ سورہ یونس کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب دشمن مکر و فریب کرے اور دشمن تم سے دشمنی کرے، دشمن کا غالب ہونا تمہارے معاشرے میں نظر آنے لگے، تو ایسی صورت میں دشمن سے دوری اختیار کرنے، اس کے مکر و فریب کو نیست و نابود کرنے کے لیے تم اللہ رب العالمین پر توکل کرو۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی داستان اور ان کی خبر اور ان کے واقعات کا تذکرہ کریں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں کے نزدیک میرا یاد دلانا یا میرا مقام، یہ اللہ رب العالمین کی آیتیں اور نشانیاں، یہ چیزیں بڑی ہونے لگیں، تو ایسی صورت میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین پر میرا بھروسہ ہے، اللہ رب العالمین پر میرا توکل ہے، میرا اعتماد صرف اللہ رب العالمین پر ہے، میں دوسروں پر اعتماد کر کے نہیں چلتا۔ اس اعتماد کے نتیجے میں یہ اختلاف و انتشار دور ہوتے ہیں، اس اعتماد اور توکل کے نتیجے میں دشمنان اسلام کے پیروں کے نیچے سے زمینیں کھسک جاتی ہیں، یہ اعتماد پیدا کر کے دیکھا جائے۔ اسی طرح سے جب یہ چیز ہمارے سمجھ میں آ جائے، ہم اس بات کو جان لیں کہ اللہ رب العالمین تنہا معبود حقیقی ہے، تو اللہ رب العالمین پر اعتماد کیا جائے، اس پر توکل کیا جائے۔ یہ توکل انسان کو توحید باری تعالیٰ کے لیے راضی کرتا ہے، اس کے مطابق چلنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ۔ آپ کہہ دیجئے وہی میرا رب حقیقی ہے، وہی تنہا معبود حقیقی ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی روزی روٹی دینے والا۔ میں اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر مکمل اعتماد کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں، کسی بھی چیز میں ذرہ برابر شرک کرنے کو گوارا کرتا ہوں۔ یہ میرا وطیرہ ہے، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا ضابطہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس توحید کو اختیار کرنے کے لیے اپنے اوپر اعتماد کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے 8ویں مقام پر فرمایا، جب ہدایت اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے تو اس کا شکر ادا کیا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے، اور اس کی جانب سے آنے والی مشکلات پر صبر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلُنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے کچھ نہیں اس کے سوا کہ ہم اللہ رب العالمین پر اعتماد کریں، اس پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں، اور اس وجہ سے کیونکہ اس نے ہم کو راہ ہدایت دکھائی، ہم کو سیدھا راستہ دکھایا، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی مشکلات اور مصائب پر اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ نویں چیز، نواں موقع جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب اللہ کے دشمنوں کا ڈر اور شیطان کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھنے لگے تو ایسی صورت میں تم اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کرو۔ اور اس سے بڑا خوف کیا ہوگا کہ آپ نمازوں کے لیے، مسلمان بننے کے لیے داڑیاں مڈوا دیتے ہیں کہ کہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا اتہام لگائیں گے۔ اس سے بڑا خوف کیا ہوگا کہ آپ نمازوں کے لیے نہ نکلیں کہ علاقے میں انتشار پیدا ہوگا۔ اس سے بڑا خوف کیا ہوگا
کہ آپ شرکیات کا انکار نہ کر سکیں، بدعات کا انکار نہ کر سکیں، خاموشی اختیار کر کے اس کو مصلحت اور حکمت کا نام دے کر کے آپ خاموش ہو جائیں۔ توحید کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرنا، اتباع رسول کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ مسلمان کا منہج ہے اور مسلمان پر واجب ہے۔ اس وجہ سے اپنی زندگی کے گوشوں کو، اپنے علاقے کے حالات کو دیکھ کر کے دعوت و تبلیغ کے مختلف اسالیب میں، مختلف طریقوں سے وہ ان چیزوں کی اور ان فرائض کی انجام دہی کی کوشش کرے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے آخری چیز جو میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر اس بات کا اعتماد رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین ہمارا وکیل ہے، ہمارا ذمہ دار ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کو آپ اپنا وکیل تصور کرتے ہیں، اپنا ذمہ دار تصور کرتے ہیں، اپنا مشکل کشا تصور کرتے ہیں، مصائب کو دور کرنے والا، روزی روٹی دینے والا تصور کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ سورہ نساء میں جو آیت کریمہ موجود ہے اس کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ تم اللہ رب العالمین پر اعتماد کرو، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اس اعتماد کے نتیجے میں تم کو سچا مسلمان بنا دے گا۔ لیکن آج کے دور میں وسائل اختیار نہیں کیے جاتے۔ آپ کے سامنے وہ واقعہ ہونا چاہیے جب ایک دیہاتی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے آئے ہو؟ تم تو دوسرے علاقے کے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا سواری تھی۔ آپ نے فرمایا سواری کہاں گئی؟ تو فرمایا کہ سواری باہر چھوڑ دی، اللہ پر اعتماد ہے، سواری وہیں موجود ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے سواری کو باندھ دو، وسائل مہیا کر لو، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پر اعتماد کرو۔ تو موجودہ دور میں وسائل کا اختیار کرنا، وسائل کو منتخب کرنا اور جائز وسائل کو اختیار کر کے اپنے اوپر توکل کی چادر کو چڑھا کر کے اور توکل پر مکمل عقیدہ بنیادی طور سے باقی رکھ کر کے انسان وسائل کو اختیار کرتا ہے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین توکل ہے۔ جیسا کہ اس روایت کے اندر ہم کو اندازہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہم کو جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں، جو بھی مصائب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ 1992 میں ہماری بابری مسجد کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ گجرات کے اندر نہ جانے کتنے نوجوانوں کو، کتنی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر کے ان کو قتل و خوریزی کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ساری کی ساری چیزیں ہوئیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ تم پر جو کچھ مشکلات آتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہیں۔ اور مقدر کیوں کر دی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ دنیا کے اندر فساد پھیل گیا ہے، بحر و بر میں، سمندروں میں، زمینوں پر، دنیا کے تمام خطوں میں۔ آپ دیکھیں، آپ کی نگاہیں اگر آپ کے اندر شرافت ہے تو نگاہیں آپ کو باہر نکلنے پر آمادہ نہیں کریں گی۔ بے پردگی، عریاں پن اور غلط انداز کی بے راہ روی، سیاہ کاریاں، دنیا کے اندر جس انداز سے پورے کرتوت انسان اپنے دماغ کے نتیجے میں انجام دے رہا ہے، یہ سارے کے سارے فسادات ہیں جس کے نتیجے میں دنیا میں اچانک موتیں بڑھ گئیں، دنیا کے اندر فساد بڑھ گئے۔ ایک ملک دوسرے ملک کی ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتا، ایک برادری دوسرے برادری کی ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتی، ایک مسلک دوسرے مسلک کی ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتا، ایک انسان دوسرے انسان کی تجارت کی ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا،
کہ جو کچھ مشکلات ہم کو لاحق ہوتی ہیں یہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ مقدر کر دیا ہے وہی ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا محافظ ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اس پر اعتماد کر کے چلتے ہیں، اس سے لو لگا کر کے چلتے ہیں۔ آج کے دور میں ذرا سا معاملہ کیا ہو گیا، آپ یو پی کے الیکشن کو دیکھ لیں، مسلمان اتہام لگاتے نہیں تھکتا کہ مشین کے اندر گڑبڑی کر دی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین نے دماغ کی جو مشین دی ہے اس میں کتنی گڑبڑیاں کی گئی ہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ آپ نے منتشر ہو کر کے مختلف پارٹیوں کو تقسیم کر کے اور مختلف لوگوں کو منتخب کر کے اپنے ووٹ کو تقسیم کر دیا اور ان کا متحدہ ووٹ ان کو مل گیا، تو اب مشینوں پر اتہام لگائیں، اپنے دماغوں پر اتہام نہ لگائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارے کے سارے ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے وہ داغدار اور حرام خور وہ لیڈر جو نکل کر کے ہم کو بے وقوف بنا کر کے ہر الیکشن میں ہمارے درمیان تقسیم پیدا کرتے ہیں، یہ مجرم ہیں۔ ایسے لوگوں کو جوتے مار کر کے معاشرے سے باہر کر دیا جانا چاہیے۔ آج مسلمان آزادی کے بعد جس جنگ آزادی میں اس جماعت کے کم و بیش 5 لاکھ علماء کرام نے جام شہادت پیا، پوری قربانیاں دے کر کے انگریزوں کے ظلم و جور سے اس ملک کو آزاد کرایا، آج 60-70 سال گزرے ہیں، اس کے بعد ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آئیں کہ ہم کو دہشت گردی سے منسوب کیا جائے، ہماری تقسیم کا فائدہ اٹھایا جائے، ہماری عبادت گاہوں کو گرایا جائے۔ یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ معاف فرمائیں گے، دشمنوں کی ہمت، دشمنوں کا سر بول کر سر پہ چڑھ کر کے بولنا اور ہمارے اوپر غالب ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی ایک قسم ہے جو ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین کے لیے دنیا اور آخرت اور اسی طرح سے آسمان و زمین کے تمام غیب کے علوم ہیں۔ اللہ رب العالمین غیب کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ساری کی ساری چیزیں اسی کی جانب لوٹتی ہیں۔ فَاعْبُدْهُ، لہٰذا اس بات پر اعتماد پیدا کر کے، یہ اعتماد رکھ کر کے کہ اللہ رب العالمین غیب جانتا ہے، یہ اعتماد رکھ کے کہ ہم رات کی تاریکی میں اپنے کمروں میں کیا کرتے ہیں، اپنی تجارتوں کے اندر رجسٹر کے اندر ہیرا پھیری کر کے، بلوں میں ہیرا پھیری کر کے ایک دوسرے کو بیوقوف بنا کر کے کیا کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے غیب کے علم پر ہمارا اعتماد ہوتا تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ہم چھپ کر کے کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں۔ اس غیب کے اعتماد کو بحال کیا جائے، اس پر ایمان کو بحال کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس آسمان و زمین کے غیب کی کنجیاں ہیں اور تمام کی تمام چیزیں اس کی جانب لوٹتی ہیں۔ فَاعْبُدْهُ، لہٰذا اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر اعتماد کرو، بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس بات کو سمجھ لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو، چاہے عبادات میں کرتے ہو، چاہے تجارت میں کرتے ہو، چاہے کاروبار میں کرتے ہو، چاہے لین دین میں کرتے ہو، چاہے چلنے پھرنے میں کرتے ہو، کسی بھی چیز میں کوئی عمل انجام دیتے ہو، اللہ رب العالمین اس عمل سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ بندے نے ایک قدم بھی بڑھایا ہے تو کس ارادے سے بڑھایا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے ظاہر میں کیا ہے، اس کی زبان پر کیا ہے اور اس کے دل و دماغ میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ساری کی ساری چیزوں سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، 2 روایتیں ذکر کر کے میں یہاں سے آپ سے رخصت ہوں گا کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ
लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत-तैर तग़दू ख़िमासन व तरूह बितानन। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की सही रिवायत है कि अगर तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कमा हक़्क़हू तवक्कुल और एतमाद और भरोसा करो तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए रोजी रोटी की कुंजियां खोल देगा, तुम्हारे माश का मसला हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मिसाल उस परिंदे की तरह से हो जाएगी जो रात में आकर के अपने घोंसले में सोता है। दिन भर जो कुछ दाने या पत्ते और झाड़ मिलती है वो अपने बच्चों को और खुद खा लेता है, खिला देता है, लेकिन सुबह निकलता है तो उसके पास कोई पूंजी नहीं होती, अल्लाह पर एतमाद करके निकलता है, ढूंढता है, रोजी रोटी मिलती है और शाम में आकर के उसको खा पी करके खत्म कर देता है। ये परिंदा जिस अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद और तवक्कुल करता है, अगर इंसानों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ऐसा तवक्कुल कर लिया तो इंसानों के रोजी रोटी का, दुनिया में एतमाद हासिल करने का, दुनिया में तरक्की करने का और दुनिया में बाइज्जत कौम की शक्ल में जिंदगी गुजारने का मसला हल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमातिन, ए छोटे बच्चे मैं तुमको चंद कलिमात सिखाता हूं, उन कलिमात को सीख लो, दुनिया में तरक्की करोगे, दुनिया में हमेशा आगे रहोगे। मैं तुमको जो बातें बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुन लो। और आज मैं इस स्टेज के पैगाम को, इस स्टेज से अपनी जमात या गैर जमात के लोगों को जो पैगाम देना चाहता हूं वो एक रिवायत है, वो यही रिवायत है जो रिवायत तिरमिज़ी के अंदर सही सनद के साथ वारिद हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत करो, दीन की हिफाजत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत करो, दुनिया के तमाम मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को मदद करने वाला अपने सामने पाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद से कभी किनारा कशी इख्तियार नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की, उसके दीन की हिफाजत करके देखो तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। व इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब सवाल करो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करो। अगर खाना मांगना है, पीना मांगना है, आल औलाद मांगनी है, घरों की तरक्की मांगनी है, हलाल रोजी की बरकत मांगनी है, तिजारत की तरक्की मांगनी है, इज्जत व वक़ार मांगना है, तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करो, गैरुल्लाह से सवाल ना करो, दूसरों के आगे सजदे ना करो, दूसरों से दुआएं ना मांगो, दूसरों की तावीज़ ना बांधो, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको इज्जत व वक़ार देने वाला है। फरमाया, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब तुम सवाल करो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करो। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब इस्तिआनत हासिल करनी हो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिआनत हासिल कर ली जाए। वअलम, और उसके बाद तुम लोग कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन लो, पुख्ता तरीके से इस बात का इल्म रख लो कि अन्नल उम्मता लौ इज्तमअत अला अन यनफऊक बिशैइन लम यनफऊक, पूरी की पूरी उम्मत इस्लामिया, या सारी की सारी अक़वाम, मुसलमान गैर मुस्लिम, सारे के सारे लोग एक साथ जमा हो जाएं और तुमको फायदा पहुंचाना चाहें, लम यनफऊक, तुमको फायदा नहीं पहुंचा सकते, इल्ला ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे मुकद्दर में फायदा लिखा हो। आपने देखा होगा एक एक दिन में करोड़पतियों के दिवालिये निकल जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकद्दर में रखा है। तो ऐसी सूरत में इंसान को ज़वाल से कोई नहीं बचा सकता। आगे फरमाया, वलौ इज्तमअू अला अन यदुर्रूका बिशैइन लम यदुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अलैक, और सुन लो कि अगर पूरी की पूरी उम्मत, सारी की सारी ताकतें जमा हो जाएं और तुमको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती, इल्ला ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुकसान को तुम्हारा मुकद्दर बना दिया हो। इस वजह से अल्लाह से मदद मांगी जाए,
اللہ سے استعانت کی جائے، اللہ کے دین کی حفاظت کی جائے، اللہ پر اعتماد کیا جائے، اللہ پر توکل کیا جائے، یہی مسلمانوں کی نیا کو پار نکالنے والا ہنر ہے، یہی وہ کنجی ہے جس کے ذریعے سے مسلمان پار نکل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی ذات پر بھروسہ کرنے، توکل کرنے والا بنا دے، ہم کو اس بات پر اعتماد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام کے تمام معاملات میں قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، قرآن و سنت کو اختیار کریں، اپنے اختلافات کو، اپنی انا کو، اپنے مناسب کو اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیروں کے تلے رونت دیں، اپنی برادریوں کو رونت دیں، اپنی رنگت کو رونت دیں، اپنے علاقوں کو رونت دیں، اپنی امیری کو رونت دیں، اپنی فقیری کو رونت دیں، ساری کی ساری چیزوں میں اگر ہمارا معیار ہو تو تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل ہو۔ اگر یہ عزت مل گئی، یہ توکل مل گیا، یہ اعتماد مل گیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین جو عزت عطا فرمائے گا اس عزت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔